70-80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے دلوں پر ایک اداکارہ نے اپنے فن سے ایسا اثر ڈالا جس کی دھمک آج بھی سنائی دیتی ہے. یہ تھی خالدہ ریاست، جن کی انٹینس کردار نگاری اور فقروں کی ادائیگی نے لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ دی. آئیے خالدہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تک تو موجود ہے نہیں. بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش. میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی. 9 بجے سے تکیہ لیے گھوم رہی ہوں. اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا آنا ختم نہیں ہے. یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کر. میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منوز لائف چلی گئی ہے. خالدہ تو میری مطلب ہے کہ اتنی بے پناہ دوستی اور اتنی اچھی دوستی کہ کیا اس کے بارے میں کہا جائے. بس بدخوئیاں ہوتی تھی، اس کی برائی اس کی برائی. اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، ہم بھی کرتے تھے. تو بدخوئیوں کے ہم دونوں ماسٹر تھے. تنسیب میں ایک فلم کرنے گیا سری لنکا میں. تو جب وہ فلم کرنے گیا تو یہاں اخباروں میں چھپ گیا کہ میرا اس سے بیاہ ہو گیا. ان کا ہے ذرا شعور کر کے اس کو لکھے. مگر یہ کہ ادبی گفتگو ہو رہی ہے، شو نے کیا لکھا تھا اور فلاں نے کیا لکھا تھا اور سارتھ کیا لکھتا ہے اور ژاؤنی کیا لکھتا ہے، اس پر کبھی بحث نہیں ہوئی. تو میری بیوی نے مجھے فون کیا کہ بھئی یہاں یہ چھپ گیا. میں نے کہا تو فوراً یہاں آ جاؤ اور آ کے دیکھو کہ آیا وہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. We never talked intellectual. اتنی دوستی تھی کہ لوگ اتنا آنا جانا ہوتا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ میرا اس کا بیاہ ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. گالوں گلوچ تک ہم کر لیتے تھے. لیکن نارمل پرسن، نشیلی دوست جسے آپ کہتے ہیں، ایک ایسی دوست جو آپ کے ساتھ عورت ہونے کے باوجود مرد بن کے ساتھ تھے. مطلب ایسی دوست جس کو آپ کبھی ایسے نہ دیکھ سکے کہ یہ کسی مختلف صنف سے، لگتا تھا کہ وہ آپ میں سے ہے اور آپ کا حصہ ہے. خالدہ ریاست نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں بے شمار ڈراموں میں کردار ادا کیے اور ملک کے تقریباً تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا. فاطمہ خالہ ایسی کیا محبت پھٹ پڑی تعریف کی؟ ان کو کوئی چکر نہ ہو بیچ میں بتاؤں آپ کو؟ اس کی کوئی بیٹی ہوگی کانی یا لنگڑی، بھائی جان کو داماد بنانا چاہتا ہوگا. یہ سب وہ مذاق میں کہتا ہے. خیر اماں، بغیر مطلب کے کوئی کسی پر اتنا مہربان نہیں ہو جاتا. یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ستارہ فاطمہ خالہ. بے وقوفی کی گفتگو میں ان کا ری ایکشن کافی سخت ہوتا تھا. اس لحاظ سے وہ ذرا تھوڑی سی مزاج کی، مجھے انہیں تنک مزاجی تھی جس کو کہتے ہیں. صاف ستھری روح تھی اور بے حد وہ کھچاؤ، یہی لوگوں کا کھچاؤ تھا اس کی طرف. She was an innocent soul actually. اور وہی صاف ستھری روح اس کی پرفارمنس میں آتی تھی. انوسنس سے مطلب ہے کہ روح کا وہ پہلو جس میں کوئی بھی شخص بہت ایزیلی لوگوں کی مشکلات کو سمجھ بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی سمجھتا، اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف. جن کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، ان کو باہر آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ان کا اندر آ کے لوگ دیکھتے تھے. دس واز خالدہ ریاست. تم دونوں ہنس کیوں رہے؟ کوئی بات کرو. کیا ہنسنے پر منا دی ہے یا ضروری ہے تمہارے جیسا بھیانک منہ سب بنا لیں؟ میرا منہ بھیانک ہے یار ایمان سے. اگر خواب میں نظر آ جائے نا میں ڈر کے مارے جھاگ جاؤں. یہاں دیکھیں. دیکھا بہت اچھا ہے، بہت بیوٹیفل. یہ بھی دیکھ. خالدہ پر امپلسو ہونے کا الزام بھی بار بار لگایا جاتا رہا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میرا خیال ہے کہ ہر آرٹسٹ، چاہے وہ پینٹر ہو، چاہے سنگر ہو، چاہے ایکٹر ہو، چاہے
म्यूजिशियन हो, वो इम्पल्सिव तो होता ही है. देयर इज समथिंग चाइल्ड लाइक इन एन आर्टिस्ट. शी वाज वेरी फ्रैंक एंड ओपन. वो अपने शी वाज इम्पल्सिव. उस इम्पल्सिवनेस को अगर आप आर्टिस्ट में से निकाल दें तो फिर आर्टिस्ट तो नहीं रह जाता, कुछ और हो सकता है. तो वो भी उतनी ही इम्पल्सिव थी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ज़रा थोड़ी सी बेसाख्तगी में अपनी कुछ बातें ऐसी कर जाती थी जो बाज़ लोगों को नागवार भी गुजरती थी. 1986 का अवार्ड शो देखे जिसमें मुझे वो मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल, तो खालदा ने अनाउंस करते हुए छलांगे मारी थी मेरे लिए. दिल आज़ारी नहीं होता था उनका मकसद किसी. जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मुझे उनका पता है, वो बहुत ही दिलदार किस्म की खातून थी. एक दफ़ा मेरे पास आई, कहने लगी कि कमाल साहब क्या मैं इस फ्लैट में रह सकती हूँ? मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ आप नहीं रह सकती. कहने क्यों? मैंने कहा बस मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज है. आपकी अगर कोई बात, कोई कमजोर पहलू आपकी लाइफ का है तो वो उस पर आपसे कभी मजाक नहीं करेंगी. जी, बड़ी ज़बानदार है और उसमें बड़ा कुव्वत फैसला और उसमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी. वो कई मकाम पर उन्होंने मेरे सामने भी बाज़ लोगों को ऐसी बातें कही जो बाद में मैं बहुत वसूख के साथ ही बात कह रहा हूँ कि मैंने उनकी सरजनिश की थी और उन्होंने मेरी सरजनिश को सुन के सर झुका लिया था. वो किसी की नहीं सुनती थी, लेकिन मुझे ये उन्होंने दिया हुआ था राइट कि मैं उनकी सरजनिश करूं और वो खामोश हो जाएं. खालिदा ने टीवी और स्टेज दोनों पर काम किया, मगर उनको मकबूलियत सिर्फ टीवी से ही मिली. ताहिरा वो उम्र में मुझसे छोटा होगा मेरा ख्याल है. जब से वो बाबा से मिलने आने लगा है ना, केसेस के अलावा बाबा में बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत ज्यादा. तब्दीली तो मैं तुम में भी बहुत देख रही हूँ.